بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج آپ سے داخلی سیاست کے بارے میں امپورٹنٹ باتیں ہیں, کچھ انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہیں, وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت کرونا نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. آرمی چیف شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے. بظاہر وہ خیریت دریافت کرنے کے لیے تھی, اور شیخ رشید صاحب سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. اور کیونکہ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں, اور شاہد خاقان عباسی صاحب خود متاثر ہیں, ان کو کرونا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اپوزیشن کے اور بہت سے لوگ, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان کو کرونا ہو گیا. تو بہت سارے وی آئی پیز اور پولیٹیکل ایلیٹس اور ادروائز امپورٹنٹ شخصیات, شاہد آفریدی, ان کو کرونا ہو چکا ہے. بہت سارے ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں, سمیع ابراہیم صاحب, ان کا کرونا پازیٹیو ہے. مریم ایمن کا کرونا پازیٹیو ہے. واسع چودھری کا کرونا پازیٹیو ہے. اس طریقے سے بہت سارے. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا, خیریت دریافت کی. اور ایک تو اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرتے ہیں, شیخ رشید صاحب سے پھر کیا. اور دونوں آپ کو پتہ ہے اپوزٹ ہیں. شیخ رشید صاحب شہباز شریف اور شریف فیملی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن کو وہ بالکل آپ سمجھیں کہ وہ کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں ہے, اور وہ توپ کے گولے پہ بیٹھے ہیں اور جناب پھینکی جا رہے ہیں, سارا دن پھینکتے ہیں گولے. شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, اور وہ متبادل لیڈرشپ کے طور پہ. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی. اور باقی اگر ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی شاہد خاقان عباسی صاحب سے یا یوسف رضا گیلانی صاحب سے, ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی, اس لیے ہم اس پہ نہیں, یہ خبر باقاعدہ طور پہ آئی. تو یہ امپورٹنٹ تھی. کرونا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں اور دبی ہوئی ہیں, لیکن پس پردہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور وہی چائنا, انڈیا, پاکستان, اس بارے میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں, وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے جو یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے ٹیلی فون کیوں نہیں کیا شہباز شریف صاحب کو, اور کیا ان کو کرنا چاہیے تھا. تو آرمی چیف نے کر دیا اور عمران خان صاحب نے نہیں کیا. یہ ایک بڑا سوچنے والی بات ہے. اور خان صاحب اس معاملے میں کیوں پیچھے ہیں, تو میں آپ سے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ کشیدگی تھی جب دھرنا دیا ہوا تھا, اور طاہر القادری صاحب دھرنا ختم کر کے جا چکے تھے, اور عمران خان صاحب یعنی کہ پی ٹی آئی, ان کا دھرنا باقی تھا. اس دوران پھر اور کوئی صورت نہیں بن پا رہی تھی کہ دھرنا, یہ کشیدگی کیسے ختم کروائی جائے, دھرنا یہاں سے اٹھوایا جائے. اور اس وقت آرمی چیف تھے جنرل راحیل شریف صاحب. ایون آرمی چیف سے ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی ملاقات ہوئی تھی, ڈاکٹر صاحب کی بھی, اور عمران خان کی بھی. تو ڈاکٹر صاحب نے تو کچھ عرصے کے بعد دھرنا ختم کر دیا تھا, جب وہ ایف آئی آر درج ہو گئی ماڈل ٹاؤن کے سہنے کی, جو ابھی تک انصاف نہیں ملا گو کہ لوگوں کو, وہ منتظر ہیں. اور عمران خان صاحب کے مذاکرات مکمل طور پہ ناکام ہو گئے تھے, اور انہوں نے دھرنا ختم نہیں کیا تھا. پھر اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا, آرمی پبلک اسکول کا, جس میں سینکڑوں بچوں کو کیا کہنا چاہیے, دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا. اور جو ایک ظلم کی داستان رقم ہوئی, پورا آرمی پبلک اسکول جو ہے وہ خون سے, معصوم بچوں کے خون سے نہلا دیا گیا تھا. خیر, یہ بہت دردناک, ہسٹری میں, عالمی تاریخ میں بھی اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر ایک اپورچونٹی پیدا ہوئی, اور پھر نیشنل ایکشن پلان کے لیے میٹنگز ہوئیں. اور اس سہنے کی وجہ سے, اے پی ایس کی وجہ سے, وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہیں, اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ تھے, تو انہوں نے دھرنا ختم کر دیا تھا. اور پھر نیشنل ایکشن پلان بنا, اور تمام اختلافات بھلا کے تو آگے بڑھا گیا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت پھر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے آپریشن ہوئے, اور صورتحال کو قابو پایا گیا. ملٹری کورٹس بنی,
آرمی ملٹری کورٹس بنی، انہوں نے پھر اپنے فیصلے سنائے، سزائیں دیں، ایک بہت آگے کی طرف ہم گئے تھے۔ تو کرونا جب سٹارٹ ہوا تو کیونکہ جاننے والے جانتے تھے کہ کرونا ایک یہ صرف بیماری نہیں ہے، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنے گا آگے جا کے، اور پوری دنیا جس طریقے سے وارن کر رہی تھی اور جو کچھ حال تھا، لاک ڈاؤن، کرفیو، اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے تھے، تو اس میں خیال یہ بنا کہ کرونا پہ بھی اس کو غنیمت جانا جائے، اور جو سیاست میں کشیدگی ہے، سیاست کے میدان میں، اس کشیدگی کو ختم کیا جائے، اور معاملات چلتے رہتے ہیں، احتساب ہوتا رہتا ہے، ادارے کام کرتے رہتے ہیں، یہ سوچ تھی تو آگے بڑھا جائے، اور کرونا پہ بھی نیشنل ایکشن پلان ایک بنایا جائے، اور اس میں صرف 2 جماعتیں اپوزیشن میں، مین ایک جماعت ہی باہر ہے اس وقت اپوزیشن، اگر آپ سمجھیں تو پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے، مرکز میں بھی ہے، بلوچستان میں تمام سیاسی جماعتیں آلموسٹ ہیں، صرف سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی، پھر پاکستان مسلم لیگ قاف، وہ بھی حکومت کا حصہ ہے، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، اور GDA مرکز میں حصہ ہے، اسی طریقے سے MQM حکومت میں ہے، حکومت کا حصہ ہے۔ تو 2 جماعتیں تھیں جو باہر تھیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI ابھی تک باہر ہے، اور مسلم لیگ نواز ابھی تک باہر ہے۔ تو اس وقت یہ خیال آیا کہ جناب یہ ایک اہم ایشو ہے کرونا، اس سے لڑنا ہے، اس مصیبت سے نکلنا ہے، تو بہتر ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کو بھی آن بورڈ لے لیا جائے۔ تو اس وقت شہباز شریف صاحب آخری فلائٹ پہ، یعنی کہ جب فضائی حدود بند ہونے والی تھی پاکستان کی، تو آخری فلائٹ جو آنی تھی اس پہ آئے تھے، اور ماڈل یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کرونا کا جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنا کے، تو اس میں وہ اپنا انگیج کر لیا جائے گا، اور جو اس وقت بالکل سیاسی دشمنی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی تھوڑا سا برج، اور پھر یہ سیٹ اپ جو ہے آگے بڑھے گا، اور ذرا تلخی کم ہوگی، اور کرونا سے نمٹا جائے گا۔ اور کرونا کا قومی سلامتی کا معاملہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں اکانومی ہے جناب، پبلک ہے انوالو، ہر فرد اس سے متاثر ہوگا، اکانومی متاثر ہوگی، مزید پہلی بری حالت ہے، مزید متاثر، اور وہ ہوئی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب جی اس بات پہ ایگری نہیں ہوئے، اور انہوں نے ویوز، کیا کہنا چاہیے، وائبس، اور کوئی لائن اور لینتھ نہیں سمجھی، اور اس طریقے سے وہ اس پہ ایگری نہیں ہو سکے، اور ایگری نہیں ہوئے تو ظاہر ہے پھر معاملات خراب ہو گئے۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے بھی جب انہوں نے سمجھا کہ میں آ گیا ہوں اور مجھے فون کر کے بلایا گیا ہے، تو وہ بھی اپنی ڈومین سے آگے نکل گئے، اور انہوں نے بھی یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور ان ہاؤس چینج آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت یکدم ان دنوں میں ماحول بن گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی جگہ ایکٹیو، مریم بی بی اپنی جگہ ایکٹیو، شہباز شریف صاحب اپنی جگہ، اور ایک زبردست قسم کا ماحول، اور پریس بریفنگز ہو رہی ہیں، اعداد و شمار شیئر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہوا تھا۔ تو جب شہباز شریف صاحب نے بھی اوور ڈوئنگ کی اور اوور ایکٹ کیا تو معاملات خراب ہو گئے، جو اب تک خراب ہی چلے آ رہے ہیں اور مسلسل خراب ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ کرونا کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی اور PTI اور چاروں صوبوں کے درمیان بھی، ایون پنجاب میں اور مرکز میں ایک ہی جماعت کی حکومت ہے عمران خان صاحب کی، لیکن پنجاب کے اقدامات مرکز سے بالکل مختلف ہوتے تھے، وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کردہ چیزوں سے مختلف ہوتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں پس منظر میں چل رہی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ تو خیر چیپٹر کلوز ہو گیا، کیونکہ مزید کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب نیب نے اقدامات وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب
کا تو معاملہ ہی کچھ اور نکلا اور وہ ان کے خلاف ایک فٹ کیس بن گیا۔ اب ان کو گرفتار ہونا تھا۔ اب گرفتار ہونا تھا تو جناب پہلے تو انہوں نے کرونا کی وجہ سے نہیں جاتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے تو انہوں نے پھر ہائی کورٹ سے اپنی بیل کروائی، اور جب گرفتار کرنا تھا جس دن، اس دن ہوا یہ جناب کہ نیب کے چند لوگوں کو پتہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور ان کے جب اریسٹ وارنٹ ایشو کیے گئے تو وہ بھی 3-4 لوگوں کو پتہ تھا اور انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ نیب آفس لاہور سے شہباز شریف صاحب کو انفارمیشن مل گئی تھی کہ جناب آپ ذرا آگے پیچھے ہو جائیں، آپ کو ہم گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ہماری ٹیم آج نیب کی ٹیم جو ہے وہ گرفتار کرے گی۔ تو یہ اس دن ہوا تھا، اور انفارمیشن کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے پھر گرفتاری سے وہ بوجوہ محفوظ رہے اور وہ گرفتار نہیں ہو سکے۔ اب نیب کا جو افسر ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ نیب کا جو افسر ہے جس نے اس کو انفارمیشن دی، کیا وہ یہ سارے کام خود سے کر رہا تھا یا پھر ان کے ساتھ بھی ان سے کوئی بڑا ملا ہوا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق وہ پھر جیو فینسنگ کی گئی اور پتہ چلا، اور پتہ چلنے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ نیب آفس لاہور سے ہی ایک ٹیلی فون کال گئی تھی شہباز شریف صاحب کو، اور اب وہ انکوائری ہو رہی ہے، اور نیب کے انتہائی اعلیٰ حکام کے مطابق 2 ہفتے کے اندر اندر یہ انکوائری مکمل ہو کے تو اس افسر کو سزا دی جائے گی، ان کے خلاف انضباطی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، وہ جو بھی ہے وہ دیکھ لیں گے۔ یہ ہماری ایک خبر تھی۔ پھر جناب کرونا ہو گیا شہباز شریف صاحب کو، شیخ رشید صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو، بہت سارے لوگوں کو، اور جیسے میں نے بتایا کرونا ہوا تو اب عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی اس موقع کو غنیمت جانیں اور آپ بھی خیریت دریافت کر لیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس 2 ایسے عہدے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے۔ تمام اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے درمیان پھر پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے، اور شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ۔ تو ورکنگ ریلیشن شپ ایک رہتی ہے، پولیٹیکل سیاسی ورکنگ ریلیشن شپ، اور ایک منیمم حد تک جی بول چال بھی رہتی ہے۔ لیکن موجودہ جو معاملہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کسی سے ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور نچلے لیول پہ ضرور ورکنگ ریلیشن شپ ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی براہ راست کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی تجویز دی گئی تھی کہ کرونا کے معاملے میں آل پارٹیز کانفرنس بلوائی جائے، وہ بھی نہیں ہو سکی، اور وہ ابھی تک معاملہ ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تو ٹیلی فون نہیں کیا، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو فون کیا، ان کی خیریت دریافت کی، اور ان کو بتایا کہ جناب کسی بھی قسم کی آپ کی صحت کے معاملے میں ہمارا جو ملٹری سیٹ اپ ہے میڈیکل کا، اس کے لیے سروسز چاہیے تو وہ ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح شیخ رشید صاحب کو بھی سیم یہی آفرز کی گئیں، اور اس سے ایک تاثر جو ایک میسج گیا ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، وہ ابھی بھی یہی ہے کہ اس ملک کو اگر کرائسس سے نکالنا ہے تو پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے بڑھنا ہوگا، میچورٹی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اور یہ بات اتنی گئی گزری نہیں ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہو یا مجرموں کو پکڑنا ہے، ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں، FIA موجود ہے، نیب موجود ہے، تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز موجود ہیں، اینٹی کرپشن کے ادارے موجود ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسٹیٹ افیئرز بھی چلتے ہیں، اور ٹاکنگ ٹرمز کے ساتھ چلتے ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو درمیان میں سے بالکل جو ہوتا ہے کٹی 100% ہو جانی،
یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ماضی میں بھی کبھی نہیں ہوا، بہت کم، اور جب ہوتا ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ جب پولیٹیکل لیڈرشپ، حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائیں، بول چال ان کی بند ہو جائے اور ٹاکنگ ٹرم نہ رہیں، تو ایسی صورت میں پھر نتائج بہت ہی مختلف نکلتے ہوتے ہیں، پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو آرمی چیف کا شہباز شریف صاحب کو جو ٹیلی فون تھا، وہ ایک فوج کی اجتماعی جو سوچ ہے میرے خیال میں وہ تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے، کہ اسٹیٹ افیئرس کو چلانے کے لیے ذاتی مزاج اور ذاتی جو ضدیں ہیں ان کو آگے نہیں لانا چاہیے۔ تو یہ تھی جناب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے۔ امید ہے جو کچھ میں نے کہا میں کنوے کرنے میں کامیاب ہوا ہوں، اور اگر کوئی بات نہ سمجھے تو میں دوبارہ حاضر ہوں جناب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔